ڈیئر ویورز، میرا نام ہے مہران شہزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل جی ایس اکیڈمی۔ آج ہم انگلش میٹرک کا یونٹ 1 پڑھنے جا رہے ہیں، جس کا نام ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم این امباڈیمنٹ آف جسٹس۔ تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے امباڈیمنٹ کا سینونیم ماڈل لکھا ہوا ہے اور ماڈل کے 3 معنی لکھے ہوئے ہیں، اور امباڈیمنٹ کے اردو میں مطلب زندہ مثال لکھا ہوا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انصاف کی زندہ مثال ہیں۔ آئیے پہلا پیراگراف پڑھتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم life is a perfect model and example for the people who want to attain goodness, piety and success in their individual as well as social life۔ تو سب سے پہلے ہم ان کا اس لائن کے ورڈ میننگس کو ذرا سا دیکھ لیتے ہیں۔ جیسے کہ اٹین کا مطلب حاصل کرنا ہوتا ہے، گڈنس کا مطلب اچھائی، پائٹی کا مطلب تقوی، تو اور کہتے ہیں انڈیویجول ایز ویل ایز سوشل لائف کا مطلب ہوتا ہے، انڈیویجول کا مطلب ہوتا ہے انفرادی، اور سوشل لائف کا مطلب ہوتا ہے سماجی زندگی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مکمل نمونہ اور مثال ہے ان لوگوں کے لیے جو انفرادی زندگی کے ساتھ ساتھ سماجی زندگی میں اچھائی، تقوی اور کامیابی اٹین حاصل کرنا وانٹ چاہتے ہیں۔ People can seek light from the message and the guidance from his life to achieve perfection in the moral, spiritual and social areas of life۔ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اچیو لکھا ہوا ہے، اچیو کے اوپر اٹین، تو دیٹس مین کہ ان دونوں کا ایک دوسرے کا مطلب ایک ہی ہے، مطلب کہ یہ سینونیمز ہیں جنہیں اردو میں مترادف کہا جاتا ہے۔ پیپل مطلب کہ لوگ حاصل کر سکتے ہیں، ہیز لائف آپ صلی اللہ گائیڈنس اینڈ میسج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے پیغام اور رہنمائی سے سیکھ حاصل کر سکتے ہیں، پرفیکشن ان دا مورل اسپرچول لائف زندگی کے شعبہ جات، یہاں پر ایریاز علاقے نہیں شعبہ جات کہلائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کمال حاصل کیا جا سکتا ہے۔ یہاں پر پرفیکشن کا مطلب کمال ہے، اور مورل، اسپرچول اینڈ سوشل کا مطلب یہاں پر اخلاقی، روحانی اور سماجی شعبہ جات ہے۔ کمال ہو گیا اور کوئی اور مشکل ورڈ اس جملے میں نہیں رہتا۔ تو اگر آپ جملہ آسان طریقے سے بنانا چاہتے ہیں، یہی کرنی ہے کہ آپ جملے کے حصے کر لیں، 2-3 حصے کر لیں جس میں آپ کو ترجمہ آسان لگے، جیسے کہ میں نے کیا ہے۔ He has set very high and noble ideals through his practical example for all mankind to follow in every field of life۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سیٹ کا مطلب یہاں پر قائم کرنا ہے، ویری ہائی اعلیٰ، نوبل آئیڈیالز شاندار معیار، تھرو ہز پریکٹیکل کا مطلب عملی، ایگزامپل مثال، فار آل مین کائنڈ اور ہیومینٹی دونوں ایک دوسرے کے سینونیمز ہیں جن کو ہم مترادف کہا جاتا ہے، ہم معنی کہا جاتا ہے۔ ٹو فالو ان ایوری فیلڈ آف لائف، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نوع انسان کے لیے، مین کائنڈ انسانیت کے لیے، تمام انسانیت کے لیے پریکٹیکل ایگزامپل، ہز پریکٹیکل ایگزامپل کا مطلب ہوتا ہے اپنی عملی مثال کے ذریعے اعلیٰ اور شاندار معیار قائم کیے۔ ان ایوری فیلڈ آف لائف، اپنی اگر آپ ہر شعبہ زندگی کے ہر شعبہ جات میں پیروی کرنے کو دیکھتے ہیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی اگر ہم دوسرے پیراگراف کی بات کریں تو دوسرا پیراگراف فرسٹ پیراگراف سے ایز کمپیئر ٹو بہت آسان ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم practically proved that no one could be more just and equitable than the messenger of Allah Almighty۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پریکٹیکلی عملی طور پر proved ثابت کیا that no one could be، مطلب یہاں پر کہ ہے no one could be، کوئی بھی، مور جسٹ اینڈ ایکویٹیبل، کوئی بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جسٹ، عادل، ایکویٹیبل، منصفانہ، جسے برابری بھی کہتے ہیں، مساوات بھی کہتے ہیں۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی عملی مثال، اپنی عملی زندگی سے ثابت کر کے دکھایا کہ کوئی بھی اللہ کے پیغمبر سے، دین کا مطلب یہاں پر سے ہے، سے
عادل اور منصفانہ نہیں ہو سکتا. تو نو ون کوڈ بی، کوئی بھی نہیں ہو سکتا. ایز اے ینگ ٹریڈر، جیسا کہ ایک نوجوان تاجر کی حیثیت سے بات کی جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارنڈ یہاں پر کمایا. جیسے کہ ہم نے فرسٹ پیراگراف میں اچیو اور سیک پڑھا ہے، اسی طرح اچیو اور سیک ارن کا سرنم ہے. ہی ارنڈ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاصل کی، گڈ ریپوٹیشن آف بینگ این آنےسٹ اینڈ فیئر اینڈ جسٹ بزنس مین. تو اس کا مطلب ریپن کا عزت ہے، اور بینگ کا مطلب بطور ہے، آنےسٹ ایماندار کو کہتے ہیں، فیئر کا مطلب اچھا ہے، اینڈ جسٹ بزنس مین کا مطلب ہے عادل کاروباری انسان. تو اگر ہم سارا جملے کا ترجمہ دیکھ لیں تو ایز اے ینگ ٹریڈر کا مطلب ہے ایک نوجوان تاجر کی حیثیت سے ہی ارن، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایماندار، اچھا اور عادل کاروباری آدمی کے بطور پر عزت حاصل کی، گڈ ریپوٹیشن، اچھی عزت حاصل کی. ہی آلویز ہیڈ فیئر اینڈ جسٹ ڈیلنگس، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ اچھی اور منصفانہ، یا آپ جسٹ کو عادل بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن یہاں پر ورڈ منصفانہ اچھا لگ رہا ہے تو ہمیں جملے کی نزاکت کی وجہ سے یہاں پر منصفانہ ہی لگانا پڑے گا. ہی آلویز ہیڈ فیئر اینڈ جسٹ ڈیلنگس ود آل پیپل، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ عادل اور اچھی، منصفانہ اور اچھی تمام لوگوں کے ساتھ لین دین کرتے تھے. یہاں پر ڈیلنگس کا مطلب لین دین ہے. وین دا کعبہ واز بینگ کنسٹرکٹیڈ، جب کعبہ تعمیر ہو رہا تھا، there arose a dispute among the people regarding the black stone. there arose، اٹھ کھڑے ہونا. اروز کا مطلب یہاں پر ہے اٹھ کھڑا ہوا ہے. ڈسپیوٹ بیسیکلی یہ آپ کے پیراگراف کا آخری ورڈ ہے. کانفلکٹ اور ڈسپیوٹ ایک دوسرے کے سینونمز ہیں جنہیں ہم معنی کہا جاتا ہے. دیر اروز اے ڈسپیوٹ، وہاں پر ایک جھگڑا اٹھ کھڑا ہوا. امنگ کا مطلب ہوتا ہے درمیان میں یا میں. ریگارڈنگ بلیک اسٹون، بلیک اسٹون بیسیکلی ہجر اسود کو کہا گیا ہے. ہجر اسود کے متعلق لوگوں میں جھگڑا اٹھ کھڑا ہوا. ہی ایڈوائز دا موسٹ ایکویٹیبل پلان فار دا سٹنگ آف دا بلیک اسٹون، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجر اسود کو قائم کرنے کے لیے، آپ سیٹنگ کا مطلب یہاں پر قائم کرنا یا نصب کرنا لکھ سکتے ہیں. ہی ایڈوائز دا موسٹ ایکویٹیبل پلان فار دا سٹنگ آف بلیک اسٹون، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجر اسود کو قائم کرنے، نصب کرنے کے لیے. ایکویٹیبل پلان کا مطلب ہے منصفانہ تجویز. پلان یہاں پر تجویز کو کہا جا رہا ہے. ایڈوائز کا مطلب یہاں پر نصیحت کرنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجر اسود کو قائم کرنے یا نصب کرنے کے لیے منصفانہ تجویز کی نصیحت کی. Everyone, this pleased everyone and saved them from a tribal conflict. اور اسی منصفانہ تجویز نے سب کو خوش کر دیا. everyone، ہر کسی کو خوش کر دیا، اور ٹرائبل کانفلکٹ، قبیلے کے جھگڑے سے بچا لیا. them، ان کو ایک قبیلے کے جھگڑے سے بچا لیا. اگر ہم تھرڈ پیراگراف کی بات کریں تو ایز ہیڈ آف دا اسٹیٹ آف مدینہ ہی ڈیسائیڈڈ آل کیسز آن میرٹ ود جسٹس اینڈ ایکوٹی ارسپیکٹو آف کلر، کریڈ اور ریس. ایز اے ہیڈ آف دا اسٹیٹ آف مدینہ کا مطلب یہاں پر ہیڈ کا مطلب سردار، اسٹیٹ ریاست، مدینہ کو اردو میں مدینہ ہی کہتے ہیں. مدینہ کے ریاست کے سردار. ایز کا مطلب یا تو آپ ایسے، یا اس کا مطلب کے طور پر کہیں گے، یا اس کا مطلب کہیں گے کی حیثیت سے. مدینہ کے ریاست کے سردار کی حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام آل کیسز، تمام مقدمات، اس کا آگے آپ کو سینونمز آئے گا، سوٹس، انشاءاللہ میں آپ کو آگے بتا دوں گا اس کا سینونم. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام مقدمات جسٹس اینڈ ایکوٹی، انصاف اور برابری کے میرٹ پر فیصلہ کیے. ارسپیکٹو کا یہاں پر مطلب ہے کے لحاظ کے بغیر، مطلب کہ رنگ، کریڈ مذہب اور ریس. ریس کا مطلب یہاں پر نسل ہے. رنگ، مذہب یا نسل کے لحاظ کے بغیر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آل کیسز، تمام مقدمات، انصاف اور برابری کے ساتھ میرٹ پر فیصلہ کیے تھے. Once a Quraysh woman was found guilty of stealing، ایک بار ایک قریش خاتون گلٹی آف اسٹیلنگ، چوری کے جرم میں
फाउंड पाई गई थी. सम पीपल wanted to save her from punishment in order to protect the honor of the family of the Quraysh. Some people, कुछ लोग, फैमिली ऑफ द कुरैश, ऑनर, कुरैश के खानदान की इज्जत, प्रोटेक्ट, बचाने, इन ऑर्डर जब भी आएगा आप इसका मतलब के लिहाज से लिखेंगे. कुरैश के खानदान की इज्जत बचाने, प्रोटेक्ट, बचाने, इन ऑर्डर के लिहाज से. सम पीपल, कुछ लोग, उस लड़की को, उस खातून को सजा से बचाना चाहते थे. दे आस्क्ड हजरत हुसामा बिन जैद टू इंटरसीड. दे आस्क्ड हजरत हुसामा बिन जैद टू इंटरसीड. इंटरसीड जैसे कि आपने पीछे लाइन में पढ़ा है, उसका मतलब सिफारिश होता है. बिहाफ का मतलब यहाँ पर है उसकी बिना पर या उसकी तरफ से. तो हजरत हुसामा बिन जैद रजी ताला अन्हा की सिफारिश पर, गुजारिश पर, इंटरसीड को कहते हैं गुजारिश और सिफारिश पर, ऑन हर बिहाफ, उसकी बिना पर सिफारिश करने की आस्क्ड, पूछा गया. हजरत हुसामा बिन जैद रजी ताला अन्हा रिक्वेस्टेड द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टू फॉरगिव हर. तो हजरत हुसामा रजी ताला अन्हा से गुजारिश, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुजारिश करते हैं कि उस खातून, उस कुरैश की खातून को माफ़ कर दिया जाए. लेकिन हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वेरी फ्यूरियसली सेड, बहुत गुस्से के साथ, यहाँ पर आप लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे फ्यूरियसली, नाराज़गी से. हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ज़्यादा नाराज़गी के साथ फरमाया, बनी इज़राइल वॉज रियून्ड बिकॉज ऑफ दिस, कि बनी इसकी जो तबाही की वजह थी सिर्फ वो यही थी कि उनके लोग सिफारिश करते थे, जैसा कि आप अगली लाइन में पढ़ेंगे. बनी इसराइल वॉज रियून बिकॉज ऑफ दिस, इसी वजह से, बिकॉज ऑफ दिस, इसी वजह से बनी इसराइल वॉज रियून, तबाह कर दी गई थी या तबाह हो गई थी. दे अप्लाइड लॉ टू द पुअर एंड फॉरगिव द रिच. वो लोग गरीबों पर कानून और लगाते थे, अप्लाइड नाफिज करना, इम्पोज्ड भी कहते हैं इसको, और अमीरों को माफ कर देते थे. ड्यूरिंग द sermon, an Ansari, seeing some men from the tribe of Banu Talba sitting there, stood up and pointed toward them and said, "Oh messenger of Allah." ड्यूरिंग द sermon का यहाँ पर मतलब है, आप ड्यूरिंग का सिनोनिम वाइल भी पढ़ते हैं, WHILE, तो इन दोनों का मतलब एक ही है, जैसे कि मैं आपको बताता आ रहा हूँ चैप्टर में. तो ड्यूरिंग और वाइल का दोनों का मतलब के दौरान होता है. सरमन जैसा कि खिताब इसका मीनिंग है, खिताब के दौरान एक अंसारी, सम मैन फ्रॉम द ट्राइब ऑफ बनु तालबा, इसको सालबा कहते हैं उर्दू में. बनु सालबा के कुछ लोगों को देखते हुए, सम मैन, कुछ लोगों को, सीइंग, देखते हुए, एक अंसारी उठ खड़ा हुआ, एंड पॉइंटेड टुवर्ड देम, और इन्हीं लोगों की तरफ इशारा किया, एंड सेड, और कहा, ओह मैसेंजर ऑफ अल्लाह, ए अल्लाह के पैगंबर, देयर एंसेस्टर्स किल्ड अ मेंबर ऑफ आवर फैमिली, इनके अबाव अजदाद ने, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, फोर फादर्स इसका सिनोनिम है, तो इनके अबाव अजदाद ने हमारे ख़ानदान के एक फ़र्द को कत्ल कर दिया. वी अपील टू यू, हम सिफारिश करते हैं आपको, टू गेट वन ऑफ देम हैंग इन एक्सचेंज फॉर दैट, इनमें से एक को, वन ऑफ देम का मतलब है इनमें से एक को, इसके बदले, एक्सचेंज फॉर दैट, इसके बदले, हैंग्ड, लटका दिया जाए, फांसी दे दी जाए. द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिप्लाइड, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, द रिवेंज ऑफ द फादर कैन नॉट बी टेकन ऑन हिज सन, कभी भी बदला बाप का बेटे से नहीं लिया जा सकता. वालिद, रिवेंज का मतलब है, और फादर वालिद को कहा जा रहे हैं, तो इधर बाप कहा जा रहा है, तो आप फादर को बाप भी कह सकते हैं. तो कभी भी आप वालिद का बदला बेटे से नहीं लिया जा सकता. Viewers, stay tuned if you want to know about the translation of 5 and 6. अगर आप पांचवें और छठे और पूरे चैप्टर के जानना चाहते हैं तो आप प्लीज़ मेरे इस चैनल के साथ ट्यून रहिएगा. इंशाल्लाह आपको अगली वीडियो में मैं आपको इस चैप्टर की ट्रांसलेशन का एंड कर दिया जाएगा. थैंक यू सो मच.